بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج جو ہمارا درس ہے اس پروگرام کا یہ 9واں درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج جس مبارک معجزے کا ہم بیان سنیں گے، امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ ہم اس کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص کا قتل کیا جاتا ہے، اور وہ شخص ایک یہودی تھا، بڑا مشہور یہودی جس کا نام سلام بن ابو الحقیق تھا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو مخاطب فرما کر کے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اسے قتل کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقرر ہوتے ہیں امیر لشکر، اور یہ جماعت چند افراد پر مشتمل تھی، 10 سے کم یہ افراد تھے۔ ناظرین، اس شخص کا جرم کیا تھا؟ یہ شخص ایک یہودی تھا اور بڑا مالدار آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھا کرتا تھا، اور یہ دشمنی میں ساری حدود کراس کر چکا تھا۔ اس کے جرائم کے اندر یہ بات شامل تھی کہ یہ ان تمام لوگوں کو سپورٹ کیا کرتا تھا جو آپ علیہ السلام سے عداوت رکھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو اقدامات کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک بس نہیں تھا، بلکہ یہ خود بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا کرتا، حتیٰ کہ قبیلہ بنو نضیر کے لوگوں کو اس نے اس حد تک تیار کر دیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں، اور یہ اس طرح کے منصوبوں کے اندر یہ شامل تھا۔ اور ایک اور اس کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیا کرتا تھا، جس کی سزا کے طور پر آپ علیہ السلام نے یہ اس کے بارے میں حکم فرمایا۔ ناظرین، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے ہیں، اور اس کے قلعے کی طرف آپ کا سفر ہوتا ہے۔ رات میں سفر کیا کرتے، دن میں مختلف ایسی جگہوں پر جہاں پر چھپا جاتا تھا اس دور کے اندر، کمی گاہ جسے کہتے ہیں، وہاں پر یہ چھپ جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہ قلعے تک پہنچ گئے۔ جس وقت داخل ہونے کا معاملہ ہوا تو مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ رات کی تاریکی کے اندر اس کے گھر میں جایا جائے۔ اسی طرح ہوا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ دیگر اصحاب کو آپ نے ایک جگہ پر کھڑا کیا، اور آپ خود اس کام کے لیے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی کے اندر جس وقت میں گیا تو یہ بالا خانے پر، یعنی اوپری منزل پر یہ شخص سو رہا تھا، اور ابو رافع اس کی کنیت تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو کافی سارے لوگ سو رہے تھے اس کے ساتھ، میں نے ابو رافع کہہ کر آواز دی۔ اس نے نیم غنودگی کے اندر آواز دی، ہوں کر کر، کہ یعنی جس طریقے سے نیند کے اندر کسی شخص کو پکارا جائے اور وہ جواب دے۔ آپ نے معلوم کر لیا کہ یہی شخص ابو رافع ہے، اس کی آواز سے آپ پہچان گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار اس کے سینے پر رکھی حتیٰ کہ وہ کمر سے پار ہو گئی۔ ناظرین، شارحین حدیث نے اس پر کلام کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے قتل کا جو ایک بنیادی پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ شخص اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی حدود کراس کر گیا تھا، اور یہ آپ علیہ السلام کی شان میں صراحتاً گستاخی کیا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان اعمال پر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اس کی سزا سزائے موت ہے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں پر ہمارا میسج ہوگا، عوام کو چاہیے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے، اور ججز کو چاہیے جو عاشقان رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، کہ جب کوئی شخص آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ ریاست مدینہ میں جاری ہونے والا یہ فیصلہ ساری امت کے لیے دلیل ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اس کو بیان کیا، اور ہر دور کے اندر اس پر عمل ہوتا رہا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ صرف شریعت اسلامیہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ بھی اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی امت مسلمہ کو، جہاں وہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی ناموس کی بھی حفاظت یقیناً ان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔
اور آپ علیہ السلام کا جو معجزہ ظاہر ہوا جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا اصل مقصد ہے، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو قتل کر کر واپس لوٹ رہے تھے، آپ سلپ ہو گئے، اور ہوا اس طریقے سے کہ چونکہ بالا خانے سے جب اترتے رہے تو کافی ساری سیڑھیاں تھیں، آخری سیڑھی ابھی باقی تھی، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید اب زمین آ چکی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے قدم رکھا تو وہ سیڑھیوں کے اوپر گرتے رہے، اور آپ جب زمین پر آئے تو اس وقت آپ کی پنڈلی ٹوٹ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ اپنا پیر آگے کرو۔ آپ آگے کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا شفیقانہ ہاتھ پھیرا، اور کیا شفقتیں تھیں اور کیا برکت ظاہر ہوئی کہ وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی فقط ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے، حالانکہ ایک نازک مقام ہے، اور وہ جڑ جاتی ہے، اور ایسی جڑتی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب تو یہ ایسی جڑی کہ گویا مجھے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک تذکروں کی بدولت ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتباع سنت ہمارا مقدر فرمائے۔